علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں فإنی لست فی نفسی بفوق ان اخطئ، میں اپنی ذات کے لحاظ سے خطا سے مبرہ نہیں ہوں۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العلی العظیم۔ ہم پہلے بھی اس موضوع پہ باقاعدہ ایک جواب جلالی کو ریکارڈ کروا چکے ہیں، اور اس نے جو گستاخی کی تھی سیدہ کی عصمت پہ اعتراض کیا تھا، اور ابھی دوبارہ ایک نئی توہین کے امام علی علیہ السلام کی اور باقی ائمہ کی عصمت کا بھی انکار کر رہا ہے، اور اس آیت تطہیر میں جو اہل سنت نے اس آیت تطہیر کے حوالے سے لکھا، وہ حوالے ہم نے پیش کیے تھے، اور خود آیت سے جو استفادہ ہوتا ہے لغت کے اعتبار سے۔ ابھی اس نے ایک اور فتنہ کھڑا کیا، قرآن کہتا ہے الفتنہ تو اکبر من القتل، کہ فتنہ قاتل سے بھی بڑا گناہ ہے، دوسری آیت میں اشد من القتل، کہ فتنہ قاتل سے بڑا گناہ ہے۔ لہٰذا یہ شخص جان بوجھ کے فتنے کھڑا کرتا رہتا ہے، اور اس کا جواب جو نہج البلاغہ سے اس نے ایک نیا فتنہ خطبہ 216 میں ایک منسوب ہے روایت، فإنی لست فی نفسی بفوق ان اخطئ، کہ خطا سے نقل کفر نہ باشد، چونکہ میں انشاءاللہ ثابت کروں گا یہ مولا کا قول نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو خطا سے مافوق نہیں سمجھتا، ولا آمن ذالک من فعلی، نہ میں اپنے فعل سے اس میں امان سمجھتا ہوں، الا یکفی اللہ من نفسی، مگر یہ کہ اللہ جو ہے وہ کافی ہو جائے میرے نفس سے۔ اس کے آگے مزید روایت، اس سے اس نے استدلال کیا کہ دیکھیں خود نعوذ باللہ علی علیہ السلام جو ہیں وہ خطا کا اقرار کر رہے ہیں، اور یہ روافض یا شیعہ کیسے کہتے ہیں کہ خطا نہیں۔ سب سے پہلے اس کا جواب نقضی جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ قرآن مبارک سے، چونکہ بہت سارے اہل سنت جو ہیں وہ عصمت انبیاء کے قائل نہیں ہیں، لیکن چونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم انبیاء کو معصوم مانتے ہیں اور کسی کو معصوم نہیں مانتے، اور جو کسی اور کو معصوم مانے اس کا معنی نبوت کا دروازہ بند نہیں ہے۔ انسان جاہل مرکب سے کوئی پوچھے کہ نبوت اور عصمت، ٹھیک ہے عصمت نبوت کے لیے لازمی چیز ہے، لیکن یہ کوئی ملازمہ نہیں ہے کہ جہاں عصمت ہوگی وہاں نبوت بھی ہوگی۔ جناب مریم نبی نہیں تھی لیکن معصومہ تھی، اسی طرح جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ اور ائمہ علیہ السلام جو شیعہ اثنا عشریہ کوئی بھی 12 ائمہ کو نبی نہیں کہتا، اگر کسی نے کہا ہے تو اس کو غالی کہا جاتا ہے، اور وہ تشیع اور اسلام سے خارج اسے قرار دیا جاتا ہے۔ لہذا اس شخص ایک تو جھوٹ باندھ رہا ہے تشیع کے اوپر اور گمراہی پھیلا رہا ہے، دوسری بات اس شبہ کا اور اس مغالطے کا اور اس فتنے کا قرآن سے نقضی جواب یہ ہے جو سورہ یوسف میں یہ مفسرین نے منسوب کیا جناب یوسف کی طرف یہ قول کہ یہ ان کا قول ہے، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا، نفس برائی کا حکم دیتا ہے مگر جس چیز میں میرا رب جو ہے رحم کرے۔ اب بعین ہی تقریباً یہ جملے مولا علی کے قول میں ملتے ہیں کہ اس نے پہلے تو خیانت یہ کی ہے کہ پوری عبارت نہیں پڑھی، الا یکفی اللہ کی عبارت نہیں پڑھی، بس پچھلا اپنے مطلب کا جملہ لے لیا، اور آگے جو الا استثناء کے بعد جملہ وہ نہیں لیا۔
تو جیسے جناب یوسف علیہ السلام اور باقی انبیاء کو یہ معصوم مان رہا ہے، اس قرآن کی آیت کے ہوتے ہوئے وہی انداز ہے کہ نفس کو بری قرار نہیں دیتا مگر جس چیز میں میرا رب رحم کرے۔ اسی طرح امام علی علیہ السلام کو الا یکفی اللہ، مگر جس کے لیے کافی ہو اللہ، ہاں اللہ کافی ہے میرے نفس سے، تو وہی صیاغت تقریباً کلام ہے۔ اور اس مقام پہ استثناء کے بعد کہ جملے کو اگر ذکر کر دیتا تو چونکہ اس کا اعتراض اور فتنہ ہی ختم ہو جانا تھا، تو گویا اگر یہ اس کو ہم فرض کر لیں کہ یہ عبارت ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ میں ثابت کروں گا یہ عبارت معصوم کی طرف ثابت نہیں ہے، لیکن اگر فرض محال لیس بمحال فرض کر لیں کہ یہ عبارت امام کی طرف منسوب ہے، تو امام گویا مقام تواضع میں یہ کہنا چاہتے ہیں، لوگوں کے ساتھ مقام صفین میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، وہ امام مقام تواضع میں اس طرح کا جملہ کہا ہے اور اپنی عصمت کو اور خدا کی کفایت کو اپنے لیے ثابت کیا ہے، خدا میرے لیے کافی ہے، لہٰذا یہ اس کا اشکال وارد نہیں ہوتا۔ اور یہی صیغہ اگر یہ امام پہ اشکال کر رہا ہے، امام کی عصمت پہ، تو پھر یہ اس کا اشکال قرآن کی آیت پہ بھی ہوگا اور جناب یوسف پہ بھی ہوگا، حالانکہ جناب یوسف علیہ السلام کے بارے میں خود اللہ نے کہا فاستعصم، کہ انہوں نے عصمت کو اختیار کیا، اور شاہد شاہد من اہلہا، اس بچے نے بھی عصمت کی گواہی دی، قرآن نے جناب یوسف کی عصمت کی گواہی دی ہے۔ تو اگر یہ امام علی پہ اعتراض کر رہا ہے تو یہ قرآن کا منکر ہو رہا ہے اور جناب یوسف کی عصمت کا منکر ہو رہا ہے۔ تو یہ پہلا جواب ہے نقضی اس شخص کے حوالے سے۔ دوسرا میں عرض کرنا چاہتا ہوں حلی جواب، اور ایک اور علمی طریقے سے، وہ یہ ہے کہ اس روایت کی سند نہیں ہے۔ اب اس شخص نے کتنی بڑی، ایک تو عبارت میں خیانت کی، دوسری بات یہ ہے کہ اس نے جب طرف ثانی کے مصادر سے کوئی ایسی بات جس کا تعلق خصوصاً ان کے عقائد سے ہے، عقیدے میں، اور اساسی چیز ہے عصمت، تشیع اثنا عشری کے عقیدے میں، جب ان کے عقائد سے اور عقائد کی چیز کو آپ ایک ضعیف ترین چیز سے ثابت کر رہے ہیں جو ثابت بھی نہیں ہے۔ مرآت العقول جلد نمبر 26 صفحہ 570 پہ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے یہ بات نقل کی اس روایت کے حوالے سے کہ روایت ضعیف ہے، اس میں عبداللہ ابن حارث بھی ضعیف ہے، احمد ابن محمد، ان دونوں راویوں پہ اشکال ہے، لہٰذا روایت ضعیف ہے ہمارے مبنے کے مطابق۔ جب ہمارے مبنے پہ روایت ہی ضعیف ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ روایت جو ہے اس کا تعلق عقائد اساسیہ سے ہے، اثنا عشری شیعہ کے عقائد اساسیہ سے ہے، تو ایک ضعیف روایت پہ اساسی عقیدے کو توڑ رہے ہو۔ اور تیسرا، امام معصوم خود فرماتے ہیں کہ جو روایت، جو قول ہماری طرف منسوب ہو اور وہ قرآن سے ٹکرائے تو وہ ہمارا قول نہیں ہے، لہٰذا قرآن کی آیت تطہیر کو آپ چھوڑ کے اس ضعیف روایت کو لے رہے ہیں، ایو الضال و مضل۔ تو اس مقام پہ خود اہل سنت نے جو ہے آیت تطہیر کے حوالے سے جو نقل کیا ہے کہ انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ آیت تطہیر جو ہے یہ امام علی علیہ السلام اور پانچ تن پاک، یعنی پانچ تن پاک کے حوالے سے جو نازل ہوئی، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ ہستیاں تمام گناہوں سے بھی پاک ہیں، اور یہ ہستیاں جو ہیں نہ صرف گناہوں سے پاک ہیں بلکہ ان ہستیوں سے جو ہے، ان ہستیوں کے اندر کوئی نقص بھی نہیں ہے۔ یہ دو کتابیں، ایک مقریزی کی فضل آل البیت علیہ السلام صفحہ 33 پہ، اور اسی طرح النبہانی نے فی شرف المعبد کتاب میں ان ابن عطیہ سے یہ روایت، یہ آیت تطہیر کے تفسیر میں لکھا ہے، والرجس اسم یقع علی الاسم والعذاب وعلی النجاسات والنقائص فضب اللہ جمیع ذالک عن اہل البیت، کہ رجس وہ اسم ہے جو گناہ کے اوپر، عذاب کے اوپر، نجاسات کے اوپر، نقائص کے اوپر آتا ہے، اور اللہ اہل بیت سے ان تمام چیزوں کو اللہ نے دور رکھا ہے۔ تو جب خود اہل سنت و مفسرین یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام نقائص خطا نقص ہے اور تمام اس قسم کی چیزوں اور گناہوں سے دور رکھا ہے اللہ نے، تو پھر جب آیت تطہیر نے بات مکمل کر دی تو اس کے بعد کسی روایت کی کوئی مجال نہیں رہتی جو ضعیف بھی ہو اور قرآن سے ٹکرائے، اور خود معصوم فرماتے ہیں کہ وہ جو بات قرآن سے ٹکرائے وہ دیوار پہ دے مارو۔ اسی طرح طبری نے بھی اپنے سند سعید ابن قتادہ سے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے سورہ احزاب کی یہی آیت تطہیر میں 33 نمبر آیت میں
کہ اہل بیت کو اللہ نے ہر برائی سے پاک رکھا ہے، اور اسی طرح محمد عبدہ فی تعلیقت ہی اپنے منہج البلاغہ کے اوپر، یہ اہل سنت عالم دین شیخ محمد عبدہ مصر کے، انہوں نے اپنے نہج البلاغہ کے تعلیقے کے اوپر لکھا ہے کہ اس مقام پہ چونکہ معلق ہے خطا اللہ کا استثناء ہے اس مقام پہ، الا یکفی اللہ من نفسی ما هو املک بہ منی، تو اس مقام پہ استثناء کی وجہ سے یہ عالم دین کہتے ہیں کہ گویا امام یہ کہہ رہے ہیں فقد کفانی اللہ ذالک الفعل فاکون علی امن من الخطا فیہ، یہ عالم دین کہتے ہیں، سنی عالم دین، کہ اللہ نے میرے لیے کافی ہو گیا اور مجھے اس فعل میں خطا سے امان ہے۔ تو خصوصاً یعنی جنگ صفین میں یہ جو صورتحال تھی، اس میں امام علیہ السلام جب جیش سے خطاب اور لشکر سے خطاب فرما رہے ہیں تو وہ لوگوں کو کیا اس شبے میں ڈال رہے ہیں کہ میں بھی خطا کار ہوں اور مجھ سے بھی جو ہے وہ یہ ہو سکتا ہے، لہٰذا آپ، تو یہ چیز بعید ہے اور ضعیف بھی ہے، اور بعید نہیں ہے کہ بنو امیہ نے اس قسم کی گھڑ کے امام علیہ السلام کی طرف منسوب کیا ہو۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو ہم آپ کی خدمت میں، اس آیت تطہیر کی تفصیلی بحث تو ہو چکی ہے، جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بندہ نے جو باقی احادیث ہیں رسول اسلام کی طرف منسوب ہیں اور سنی شیعہ کتب میں ثابت ہیں، ان احادیث پہ جو عصمت امام علی علیہ السلام پہ اور باقی ائمہ اور جناب سیدہ کی عصمت پہ دلالت کرتے ہیں، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیت ایمان تمسکتم بہما لن تضلوا من بعد ابدا، کہ اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں اور اپنی اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں سے تمسک رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ تو جب تمسک تام کا حکم دیا ہے کہ ہر حال میں ان سے تمسک میں رہو، تو یہ حدیث ثقلین جو معتبر متواتر ہے سنی شیعہ کتابوں میں، یہ ان کی عصمت پہ دلالت کر رہی ہے۔ اور دوسری بات جو ہے علی مع الحق والحق مع علی علیہ السلام، تو یہ جو حدیث متواتر ہے یہ بھی سنی شیعہ کتابوں میں شرح نہج البلاغہ میں معتزلی نے جلد 18 صفحہ 72 پہ لکھی ہے۔ اہل تشیع کو تو بہت سارے مصادر ہیں، لیکن اہل سنت کے عرض کر رہا ہوں، دراسات لبیب میں صفحہ 233 پہ ہے، اور اسی طرح جو ہے تاریخ بغداد جلد 14 صفحہ 321 پہ ہے، مستدرک الحاکم جلد 3 صفحہ 119 پہ اور 124 پہ ہے، تلخیص المستدرک للذہبی جو ہے اس کے ہامش اور حاشیے میں یہ بات موجود ہے۔ اسی طرح مجموع الزوائد میں، کنوز الحقائق میں، کنز العمال میں، تو بہت سارے مصادر میں یہ جو روایت متواترہ معتبرہ ہے علی حق سے ساتھ، حق علی کے ساتھ ہے، تو پھر وہ کیسے جو حق کے ساتھ ہے اس سے خطا ہو سکتی ہے یا وہ کرے گا یا امکان ہے؟ تو لہٰذا بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو معصوم بنایا ہے۔ یہ الگ بات ہے جن لوگوں کے دلوں میں بغض علی ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے وہ اپنے بغض کو ظاہر کرتے ہیں اور اس سے اپنا نفاق ظاہر کرتے ہیں۔ خدا سب کی عاقبت بالخیر فرمائے اور ایمان نصیب فرمائے۔ اسی لیے رسول اسلام نے ارشاد فرمایا تھا لولاک یا علی من بعدی ما عرف المؤمنون من بعدی، اے علی اگر میرے بعد آپ نہ ہوتے تو مومنوں کی میرے بعد پہچان ہی نہ ہوتی۔